بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی ان کی، وہاں سے بھی میں شٹ اپ کال تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو من کی مراد عمران خان صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے اس کو ڈرا کے، اس کو سہما کے، یا اس کو خوف زدہ کر کے، یا اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے، یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، جو بھی آپ کہہ لیں کہ جو بھی حربہ استعمال کر کے ان سے جو فیور لینا چاہ رہے تھے اس سے انکار ہوا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو مشورہ دیا تھا وہ مشورہ تھا کہ آپ نے اگر کوئی ریلیف لینا ہے، اگر کوئی معاملات ٹھیک کرنے ہیں، اگر آپ نے جلد الیکشن لینے ہیں تو آپ کو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے پاس، یعنی کہ اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ انہوں نے نام لیے تھے 2-3، نواز شریف صاحب کا نام لیا تھا، انہوں نے نام لیا تھا آصف علی زرداری صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا، اور وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو، یعنی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے نہ پائے جانے کے بعد، یا کہہ لیں کہ اس درد سے سوال پورا نہ ہونے کے بعد، انہوں نے ایک کوشش کی اس طرف بھی، اور وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس کا اعتراف انہوں نے خود کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، خواجہ، میں نے تو پچھلے لاگ میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی طرف سے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات انیشیٹ نہیں کیے گئے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، ایون جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی ذرا، خواجہ آصف صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں یعنی کہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے ذرا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں لگی لپٹی رکھی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں، اگر الیکشن چاہیے تو 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، ہمیں کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ یہ انہوں نے کہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی گورنمنٹ کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ جناب وہ بیڈ اکانومی کی صورت میں، اور اکانومی بھی وہ کون سی جو عمران خان صاحب نے خراب کی اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے ساتھ ہے، اس گورنمنٹ کے ساتھ، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ یہ کس طرح کر کے انکار ہوا، اور عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ تیسرے محاذ کے اوپر بھی منہ کی کھانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کا لب لباب کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر حضور اعلیٰ جو چیزیں چل رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے، اور کیا کہتے ہیں اسلام آباد سے لندن تک معاملات وہ کس نوعیت کے شکل اختیار کر چکے ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جو آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو آسمان جہانگیر کانفرنس ہے لاہور میں ہو رہی ہے، اس سے خطاب وہ سبق آموز خطاب ہے، اور انہوں نے بڑی کھل کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو سب سے خوفناک رول ہے، سر جی جس کے پاس بندوق ہے اس نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، اس نے تو چاہنا ہے کہ جناب کے مطلب میرے نام کے اوپر یا میرے جو ہاتھ میں بندوق ہے اس کی طاقت کوئی اور کیوں استعمال کرے، میں خود کیوں نہ کروں۔ تو وہ تو کریں گے جو سو کریں گے، لیکن جو اصل کریکٹر ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا تھا شروع سے لے کے آج تک۔ یہ کریکٹر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اور اگر آپ نواز شریف صاحب کے ملاقاتیوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو رہی ہو تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جرنیلوں سے زیادہ جو خائف ہیں، یا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر آپ حساب لگا لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوٹرل لوگ ہیں جو پاکستان میں آئین اور دستور کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ بھی جرنیلوں سے زیادہ خائف اگر ہیں، یا جن کو شکوہ ہے وہ جرنیلوں سے زیادہ وہ اعلیٰ عدلیہ ہے پاکستان کی۔ اور اعلیٰ عدلیہ جس طرح کا رول پلے کرتی رہی ہے، جس طرح کا رول پلے کر رہی ہے، اور ابھی بھی بڑے سارے کریکٹر ہیں، اور اب کی بار تو سر جو ڈھونڈ کے لائے گئے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ جو ہوتی ہے نا پاکستان کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جو اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرریاں کرتا ہے، پارلیمانی کمیشن کے اوپر جس نے اپنی ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اس کی کارروائیاں دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ایک اس نے آمریت سی قائم کر رکھی ہوئی ہے۔ میں کسی ایک چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا، میں اس عہدے کی بات کر رہا ہوں جو افتخار چوئی صاحب نے
18ویں ترمیم کے اوپر سو مٹو لیا تھا اور ججوں کی تقرریوں کے اوپر کہا تھا کہ اگر اس میں طریقہ کار کو تبدیل نہ کیا گیا، کیونکہ اس میں پارلیمان کو جو ہے وہ اس کی سپریمیسی قائم کی گئی تھی کہ پارلیمان کی اتھارٹی تھی کہ ججوں کی تعیناتی کے لیے، لیکن وہ جناب اعلیٰ عدلیہ نے اپنی فنکاری دکھائی. تو پاکستان کے برے ترین حالات جو ہیں اس میں سب سے بڑا رول پاکستان کی عدلیہ کا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو خیر تاریخ اپنے منہ سے خود بولتی ہے. اور ایک نیوٹرل جج، ایک منصف، جس طرح کا منصف ہونا چاہیے. قاضی فائز صاحب نے آج کھل کے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کو اگر چلنا ہے تو آئین کے مطابق چلنا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کے اوپر پہلا حملہ جو تھا وہ آئین کو تحلیل کر کے کیا گیا، اور یہ ایک بیوروکریٹ غلام محمد نے کیا. مولوی تمیز الدین کیس میں یا اسمبلی کی تحلیل میں جو چیلنج کیا گیا تھا ان کے اس اقدام کو، اور اس کے اوپر جو جسٹس منیر کا فیصلہ تھا نظریہ ضرورت کا، وہ پاکستان میں جو ہے نا جی کہ قانون اور آئین کی بالادستی کے اوپر پہلا حملہ تھا. اور جمہوریت کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا حملہ تھا وہ یہ والا تھا، اور تیسرا حملہ ضیاء الحق نے کیا، آئین پھاڑ دیا، مگر اس کے خلاف درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا. اور یہ وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ عدلیہ کا ہی وہ ذکر کر رہے ہیں. اور پھر چوتھی بار پرویز مشرف نے آئین توڑا، اس کو یعنی کہ ایک تنخواہ دار کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تنخواہ دار کو جو ہے وہ آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا. کس نے؟ تنخواہ داروں نے خود، یعنی کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پاکستان کے آئین کے اوپر چوتھا حملہ تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں خود بھی جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں تو وہ جس بینچ نے وہ فیصلہ کیا تھا اس بینچ میں میں سب سے جونیئر تھا اور میرا فیصلہ اقلیتی فیصلے میں تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ بھٹو کی پھانسی ہوئی، ایک وزیر اعظم کو ہم نے پھانسی دے دی. اور جج نے کہا، چیف جسٹس نے کہا، کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ والی بات سن کے، کہ انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا میرے اوپر دباؤ تھا، ہمارے اوپر دباؤ تھا. تو کہتے ہیں دباؤ قبول کرنا تھا یا پھر استعفیٰ دینا تھا، تو استعفیٰ دے دیتے، استعفیٰ دینے کی آپشن تھی آپ کے پاس. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں جج ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں. ہمارے سامنے اس طرح کے جج لائے گئے. یہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو جس عدالت نے سزا دی انہوں نے اس عدالت کو ہی ختم کر دیا. اور بدلے میں کیا ہوا کہ ان کا نام گرامی جو تھا وہ تھا، اس میں ان کے خلاف ایک ریفرنس تھا، تو وہ ریفرنس بھی پھر نتیجے میں فارغ ہو گیا. یہاں پر تو تماشے یہ ہوتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب جیسے لوگ جاتے ہیں اور جنرل کہہ دیا، ایک جج کو جنرل کہہ دیا، شوکت صدیقی صاحب کے پاس، ان جیسے ججوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ کام کر دیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اپیل آئے گی تو وہ آپ اپیل خارج کریں گے، تو ہم آپ کو چیف جسٹس بنائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں کام نہیں کر سکتا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ثاقب نثار، میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، لوگوں کو شرم نہیں آتی. اور پھر زیادہ شرم والی بات یہ ہے کہ وہ اسی سرزمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ ان کے گھروں کا جا کے محاسبہ کریں. کم از کم اور کچھ نہیں، وہ جہاں پر جائے کسی سوشل گیدرنگ میں جائے تو تو کوئی کرے وہاں پر کھڑا ہو کے، لیکن نہیں، پرانی طرح پہ کام کرنا ہے انہوں نے. تو آج یہ بڑی کھل کے باتیں کی اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا جو کریکٹر ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی، دوسرے ایک اور وزیر اعظم تھا اس کو ہم نے جناب نااہل قرار دے دیا خط نہ لکھنے کے چکر میں، یعنی کہ ایک بے معنی سی بات. اور جرم کیا تھا کہ جس صدر کے خلاف خط لکھوانے کی کوشش یہ کر رہے تھے اس صدر نے آپ کو بحال نہیں کیا تھا، افتخار چوہی صاحب کو. اور افتخار چوہی صاحب نے پوری ایک بریگیڈ تیار کی ہوئی تھی، تب ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی تھی صحافیوں کو کہ یہ چل کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اور پھر تیسرے جج کو، یہ میں کوٹن کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر کس طرح کر کے وہ والی بات لکھی کہ انہوں نے کہا کہ جی تیسرے ایک سیاستدان کو، وزیر اعظم کو نااہل اس لیے کیا گیا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی. میں فیصلے پر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن فیصلے میں لکھا گیا کہ آپ نے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہیں بتائی.
جو تنخواہ لینی تھی وہ نہیں بتائی، فیصلے میں لکھا کہ آپ نے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہ بتا کر سچ نہیں بولا، یعنی کہ جو تنخواہ لینی تھی وہ آپ نے نہیں لی اور وہ ہمیں نہیں بتائی، تو اس لیے آپ نے سچ نہیں بولا، اس لیے آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنوا کے پھر وہ جو تماشے ہوئے اس ملک کے اندر، تو پولیٹیکل انجینئرنگ میں پاکستان کی فوج سے زیادہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، اور مطلب یہ کہ گناہ بے لذت، گناہ بے لذت، صرف یہ کہ 4 دن گڈیاں تے جھوٹے نہیں لانگے، صرف یہ کہ جی کہ نوکری لگی رہے گی، صرف یہ کہ جی کہ شاید پتہ نہیں کیا یار کیا کرنے ہیں اتنے پیسے اتنے اختیارات۔ یہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کو جا کے دیکھیں سر۔ عارف حمید بھٹی میرا دوست ہے، اس کے بیٹے کی شادی کے اوپر ہم پچھلے سیچرڈے کو، ایک آج سیچرڈے ہے نا، پچھلے سیچرڈے کو ہم اس کی شادی پہ گئے ہوئے تھے، ثاقب نثار صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے سر۔ وہ دیکھ، حالانکہ عارف حمید بھٹی کی جو سوشلائزنگ ہے وہ زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اس میں، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی اس کو کتنی کی لفٹ کرا رہے تھے، کلّا آیا کلّا چلا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں شرم کیوں نہیں آتی، ہمارا کردار ہے ہی کوئی نہیں، اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے جج اس طرح کے بناتے ہیں، ہمارا سسٹم اس طرح کے جج ڈھونڈ کے لاتا ہے جن میں ضمیر نام کا کوئی شے نہ ہو۔ اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ اور اس ٹائپ کے جو جج ہیں نا جی، کافی سارے ہیں ویسے الحمدللہ اس وقت سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، تو وہ تو ہماری قسمت سے آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اور منصور علی شاہ صاحب ہی پوچھ رہے تھے نا 2 دن پہلے کہ یار یہ جو جرنیل ہوتے ہیں یہ وہ جو کرتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں جی، پرچیز کرتے ہیں، وہ جو سودے ہوتے ہیں دفاعی سودے، ان میں تو سر ایک سودے میں کتنی بڑی کرپشن ہوتی ہے۔ تو آپ نے یعنی کہ نیب جب بنایا گیا تھا تو آپ نے ان میں اس جرنیلوں کو کیوں نہیں شامل کیا، ججوں کو کیوں نہیں شامل کیا؟ یہ ایک سوال تھا ان کا۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ سوچ جو پائی جا رہی ہے یہ ججوں کے اندر خود پائی جا رہی ہے، یہ سوچ اس وقت جرنیلوں کے اندر خود پائی جا رہی ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنے دیں اور اس ملک کے ساتھ اب کوئی زیادہ کھلواڑ مت کریں۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا میں کوئی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ یہ انہوں نے اپریل یا پچھلے اکتوبر کے بعد جو ہے وہ سبق سیکھا، اور کس طرح سبق سیکھا کہ وہ جس تحفے کو لے کے آئے تھے، اور اس میں جج بھی شامل تھے، جرنیل بھی شامل تھے، کہ عمران خان صاحب کو جس طرح لایا گیا تھا، پاکستان کے ساتھ جو تجربہ کیا گیا تھا کہ ان کے اپنے گلے پڑا وہ والا تجربہ، تو اب سیاست میں بھی نہیں آنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، آئین کے مطابق چلے گا، سب کچھ یہ ہوگا۔ تو سر ابھی تو اس کی قیمت دینی ہے۔ اب وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قاضی فائز صاحب کی گفتگو ایک سائیڈ پہ، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جن حالات واقعات کو سامنے رکھ کے یہ والی گفتگو کی ہے، وہ حالات اور واقعات عمران خان صاحب کی شکل میں ہماری سوسائٹی کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں بیک ڈور ڈپلومیسی، اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میری تھی جرنیلوں کے ساتھ، بیک ڈور ڈپلومیسی ان کی پاکستان مسلم لیگ نون یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں تھی۔ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں کیونکہ مطلب یہ ان کی جاب کا حصہ ہے، ڈکلیئرڈ ہے، قانونی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کچھ لین دین کرتے ہیں، اور یہ ان کی جے ڈی ہے۔ لیکن یہ اختیار جو ہے یہ نہ ججوں کے پاس ہے نہ جرنیلوں کے پاس ہے۔ جب کوئی ان کے ساتھ جا کے یہ بات کرتا ہے، جس کا کھلے عام اعتراف عمران خان صاحب کرتے ہیں، ماروی میمن ہیں غالباً، انہوں نے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ بڑی اطلاعیں ہیں کہ آپ نے ایوان صدر میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کی، تو بتائیں کہ اس ملاقات میں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سچ میں بول نہیں سکتا اور جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، تردید نہیں کی۔ تو وہ ملاقات جو تھی وہ خالصتاً ایک سازش کی نیت سے ملاقات تھی، اور یہ سازشوں کا پاکستان اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب جج بھی یہی کہہ رہے ہیں، جرنیل بھی یہی کہہ رہے ہیں، یک زبان ہے، تو اللہ کرے کہ یہ سینس پرویل کرے، سینٹی پرویل کرے۔
یہ جو ہے نا جی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مر گئے سر، رل گیا پاکستان. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہے، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ پاکستان کی ریاست کو اس کی قیمت دینی پڑے گی اس تجربے کی، اور وہ کس صورت میں آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے، کس صورت میں اس کی ادائیگی ہونی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. توبہ طائب کھلے عام کرنا پڑے گا یا نام لیے بغیر جو ہے وہ معافی کا مطلب اعلان ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ چونکہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے تو میں، اور حکومت نے مجھے انتخابات کی تاریخ نہیں دینی، تو میں جناب جمعرات کو یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ دوں گا. اب لانگ مارچ جو ہے وہ میں جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ ان کو شٹ اپ کال جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملی، ان کو شٹ اپ کال جو ہے ان کے سیاسی حریفوں سے ملی. انہوں نے تو بلکہ دو ٹوک کہہ دیا کہ ہم سے ان کا کوئی جناب سین پارٹ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہم کر رہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. تو انہوں نے جو شوق پورے کرنے ہیں کر لیں. تو بیسکلی عمران خان صاحب اپنی عزت بچانے کے لیے لانگ مارچ ایک پھسپھسا سا کریں گے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے ذہن میں کسی مہم جوئی کا کوئی ارادہ ہے تو سر ان کو ان کے دانت نکال دیے جائیں گے. یہ بات آپ لکھ لیں، اور یہ قیمت اسی طرح ہی پاکستان کے اداروں نے دینی ہے. تو اپنے تجربات کی ظاہر ہے. تو ایک درینہ مطالبہ تھا نواز شریف صاحب کا کہ آپ لائے تھے یہ گند آپ ہی سمیٹیں، یہ درینہ مطالبہ تھا. اطلاعیں یہ ہیں کہ وہ گند سمیٹنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اطلاع جو ہے یہ لندن تک پہنچ چکی ہے. اور وہ تفصیلات جو ہیں وہ اگلے، چونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو نواز شریف صاحب کے پاس پورا پلان ہے کہ اے بی سی ڈی کیا ہونے والا ہے، کون سی تقرری ہونے والی ہے، اور ان کو بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دیا گیا ہے. اور نواز شریف صاحب کو اس پر اطمینان بھی ہے. اذان شروع ہو گئی ہے تو اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.